السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے محاضرے میں معتزلہ کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ معتزلہ کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، اس سے متعلق بات ہو رہی تھی، اور معتزلہ ان کے بانی کون ہے اور کیوں ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آگے جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ معتزلہ کا منہج عقل پر اعتماد کرتا ہے، ان کا منہج جو ہے عقلانیوں کا منہج ہے۔ تو معتزلہ نے عقیدے کی اس بات کے لیے استدلال کرنے میں منہج عقلی پر اعتماد کیا ہے، یعنی عقل کو انہوں نے معیار بنایا ہر جگہ، یہاں تک کہ انہوں نے چیزوں کے حسن و قبح کا فیصلہ عقل سے ہی کیا ہے، جس کو انہوں نے تحسین اور تقبیح کا نام دیا ہے۔ ان کے نزدیک منعم کا شکر ادا کرنا واجب و ضروری ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صلاح اور اصلاح کا کرنا اللہ کے لیے ضروری ہے، تو واجب ہے اس کے لیے، کیونکہ ان کے نزدیک محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے کام کو کرنے کا حکم دے جو بذات خود یا ہو برا ہو، اور کسی ایسے کام سے منع کرے جو بذات خود اچھا ہو۔ لہذا اللہ کی ذات کی طرف سے یہ معتزلہ جو ہے یہ کہتے ہیں، لہذا اللہ کی ذات کی طرف سے اچھا ہی کام کرنے کا حکم صادر ہوگا، کیونکہ اچھے کام کا حکم دینا اللہ کے لیے واجب و ضروری ہے۔ اور ان لوگوں نے قرآنی آیات و حدیث کی ایسی تعویل و توجیہ کی ہے جو عقل کے مطابق ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز ضروری نہیں ہے، کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عقلانی ہیں تو انہوں نے عقل سے کو معیار بناتے ہوئے اور عقل پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کرے۔ یہ ان کی جو ہے وہ گمراہی کا جو ہے کیا ہے سبب ہے، یہ اس کی وجہ سے گمراہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ عقل جو ہے بہر صورت جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کو روشنی نہ ہو، وہ انسان کو لے جا کر کھڈر میں ڈال دیتی ہے، گڈھے میں ڈال دیتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل کو شریعت پر برتری و اولیت حاصل ہے، یہ بھی سوچ لیجیے، بتائیے، یعنی کہ عقل کو شریعت پر برتری اور اولیت حاصل ہے۔ انہوں نے دلیل قطعی کو دلیل عقلی کے تابع و ماتحت قرار دیا ہے۔ قرآنی آیات و احادیث کی تشریح میں عقل کو قرآنی آیات و احادیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ قرآنی آیات و حدیث کی تشریح میں عقل کو قرآنی آیات و حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی جو ان کی عقل کہتی ہے اسی کے مطابق قرآنی آیات کی تشریح کرتے ہیں، وہ اس کی توجیہ اور تشریح کرتے ہیں۔ بخدا وہ اس تعویل و توجیہ کی وجہ سے بہت دور جا نکلے ہیں، اتنی دور جا نکلے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ محدثین سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، حد درجہ بغض اور عناد رکھتے ہیں وہ محدثین، اور ان سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حدیث عام طور سے عقل کے مخالف ہوتی ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ، وہ کہتے ہیں کہ حدیث عام طور سے حدیثیں جو ہیں عقل کے مخالف ہوتی ہیں، یا کچھ احادیث سے ان کی نظر میں مخلوق اور خالق کے درمیان مشابہت کا مذہب سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر تشریف لاتا ہے، اس طرح ان لوگوں نے عقل کا استعمال کر کے بے دین لوگوں کے لیے پورا ایک میدان فراہم کر دیا ہے۔ یعنی جو اس فرمان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ
یہ تو عقل کے خلاف بات ہے، یہ تو مخلوق کی مشابہت ہو جائے گی۔ اس طرح ان لوگوں نے عقل کا استعمال کر کے بے دین لوگوں کے لیے پورا ایک میدان فراہم کر دیا ہے، اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے اور غالی لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ مہیا کر دی ہے۔ فتنہ خلق قرآن، سب سے بڑا فتنہ جو معتزلہ نے برپا کیا تھا وہ فتنہ خلق قرآن کا ہے، جس سے بعض مذہب کے لوگ اور علماء متاثر ہو گئے، اور اس مسئلے نے اس وقت بڑی آزمائش کی شکل اختیار کر لی جب مامون اور اس کے بعد معتصم نے فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص قرآن کو مخلوق نہ مانتا ہو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، جیسا کہ امام اہل سنہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہوا اور کچھ دوسرے علماء کے ساتھ ہوا۔ یہ معتزلہ چونکہ ان کی پہنچ تھی، اس لیے تو اس فتنے کا روح رواں جاد ابن درہم اور جہم ابن صفوان ہیں۔ یہ پھر ان سے شیعہ امامیہ اور زیدیہ اور عبادیہ نے بھی لیا اس فتنہ خلق قرآن کو، ان لوگوں نے بھی لیا انہی سے۔ اس سلسلے میں معتزلہ نے اپنے مذہب کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ انہوں نے اللہ کی صفات سمع و بصر کا انکار کر دیا، کیونکہ یہ صفات ایسی ہیں جو نہ ثابت ہی رہ سکتی ہیں اور نہ ہی بدل سکتی ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی ان صریح آیات کی تعویل کی جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صفت کلام حوادث میں سے ہے۔ یہ تعویل و توجیہ اس وجہ سے کی ہے تاکہ اپنے خیال کے مطابق نصارہ کے اس پروپیگنڈے سے بچ سکیں جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہیں جس کو حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا اور اس کی روح ہیں، لیکن ایک بچنے کے لیے اس سے زیادہ بڑے مخمصے میں پھنس گئے۔ یہ ان کی وہی بات ہے کہ عقل کو جب آدمی معیار بنائے گا تو عقل لے جا کر انسان کو بہت دور ڈال دیتی ہے، اور شیطان اتنی دور لے جا کر ڈال دیتا ہے کہ پھر اس کے واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو معتزلہ کے مذہب کے 5 اصول: نمبر 1، توحید کی اصل۔ توحید کا تعلق بندوں کے افعال، صلاح و اصلاح اور لطف سے ہے۔ دوسرا ان کا اصول ہے، دوسری اصل ان کی پہلی اصل توحید کی اصل، دوسری ہے وعد و وعید۔ یہ شامل ہے بدلہ اور معصیت کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہنے اور سمع عقل کو۔ تیسری چیز ہے معرفت کے اصول، یعنی حسن اور قبح و تکالیف کے اصول۔ ان کے یہاں حسن اور قبح کے سلسلے میں اصول ہے، ان کا ضابطہ الگ ہے، تکالیف کا ضابطہ الگ ہے۔ چوتھی چیز ہے ان کے یہاں منزلۃ بین المنزلتین کا اقرار، کہ جو شخص بھی معصیت کا ارتکاب کرے گا تو ان کی نظر میں جو معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ منزلۃ بین المنزلتین ہوتا ہے، نہ ہی وہ کافر ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمان ہوتا ہے، بلکہ منزلۃ بین المنزلتین ہوتا ہے۔ یہی واصل ابن عطا نے کہا تھا جب ایک شخص نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے پہلے بات آ چکی ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، سوال کیا تھا کہ آپ مرتکب گناہ کبیرہ کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس نے ان سے پہلے کہہ دیا میرے نزدیک وہ منزلۃ بین المنزلتین ہوتا ہے، نہیں وہ جنت میں نہ وہ مسلمان ہوتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ منزلۃ بین المنزلتین۔ اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ لا یزنی زانی حین یزنی، اسی سے خوارج بھی استدلال کرتے ہیں، حالانکہ وہ انہوں نے اس حدیث کو سمجھا نہیں ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن کی شایان شان یہ کام نہیں ہے۔ مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے کیا کرے، کسی کے عزت پہ ڈاکہ ڈالے۔ مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ کسی کا مال جو ہے وہ کیا کر لے، غصب کر لے۔
مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ چوری اور ڈکیتی کرے۔ مومن تو کیا ہے، وہ محافظ بن کر آیا ہے۔ مومن تو لوگوں کی عزت کا محافظ ہے۔ مومن تو لوگوں کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوتا ہے۔ مومن تو لوگوں کو نفع اور رسانی کے لیے دنیا میں برپا کیا گیا ہے۔ وہ مومن کا کام یہ تھوڑی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے ہیں، انہوں نے حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ عقلانی لوگ ہیں، اس لیے عقل کے اوپر جو ہے ہر چیز کو، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے یہ تشریح کر دی تو اس سے قرآن و حدیث کی، قرآن کی کتنے آیتیں سے جو ہے کیا انکار کر دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثوں کا انکار کیا۔ پانچویں اصل ان کی ہے نیکی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کو جہاد اور حدود نافذ کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ یہ مطلب ہے ان کے نزدیک، کہتے ہیں کہ اس کو مکلف بنایا گیا کہ حدود نافذ کرے وہ۔ یہ فتنہ خلق قرآن ان کا سب سے بڑا اہم فتنہ تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو آزمائش کے دور سے گزارا، اس کو یہ گزر گئی۔ معتزلہ کے مذہب کے 5 اصول، یہ بھی سامنے بات آ گئی۔ یہ معتزلہ جو ہیں قدریہ ہیں، یہ ان کو علماء عقیدہ نے قدریہ کہا ہے۔ معتزلہ کو قدریہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان اچھے برے اعمال کرنے پر قادر ہے، اور نیز معتزلہ کا سربراہ واصل ابن عطا کہتا ہے کہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اپنے حکم کے خلاف چاہے اور ارادہ کرے، جیسا کہ بغدادی نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں بیان کیا ہے۔ اور نیز ان کا یہ بھی کہنا ہے، ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے کرنے و انجام دہی پر قادر ہے، اللہ کا ان کے اعمال یا جانوروں کے اعمال میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے ان کو قدریہ کا نام دیا ہے، یا مقدر کو۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں، ارادہ عربی زبان میں ایک لفظ ہے نیت، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور ارادہ بھی کہتے ہیں دل کو، لیکن نیت اور ارادے میں فرق یہ ہے کہ نیت کہتے ہیں اس دل کے ارادے کو جس میں انسان کی اپنی غرض بھی شامل ہو، اس میں انسان کی اپنی غرض بھی شامل ہو، اور ارادہ کہتے ہیں اس دل کے اس ارادے کو جس میں انسان کی اپنی غرض شامل نہ ہو۔ اس لیے ارادے کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ قرآن اور حدیث میں دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ارادہ ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، نیت کا لفظ نہیں، اور انسان کے لیے نیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو دل میں اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی اپنی غرض شامل ہوتی ہے اس میں، اس لیے نیت کا لفظ جو ہے انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں انما الاعمال بالنیات، اور اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، تو وہ ارادہ کا ہے۔ اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، قرآن میں جہاں کہیں بھی ہے اللہ کے لیے وہ ارادہ ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ نیت کا نہیں، اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیت کا لفظ جو ہے وہ نہیں استعمال ہوتا ہے، ارادے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہے۔ یہ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ کا جو ارادہ ہے اس کے ارادے کی 2 قسمیں، ایک ارادہ شرعیہ اور ایک ارادہ کونیہ، ایک ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دنیاوی نظام کے تحت کرتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہاں پر بھی ارادہ کونیہ ہی مراد ہے کہ اپنے کونی نظام کے تحت، اپنے دنیاوی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ جب ارادہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی
یہاں پر بھی ارادہ کونیہ ہی مراد ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ، بہت زیادہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو آزماتا بھی ہے، یہ بھی ارادہ کونیہ کا تذکرہ ہے۔ اور رہا ارادہ شرعیہ تو یہ اس کی پسند کا نام ہے، اس کو مشیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی کونی حکم ہو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، اس لیے اس کی نافرمانی کرنے والا نافرمان نہ ہوگا، اور اگر کوئی حکم شرعی ہو تو اس کی نافرمانی پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا چاہیے، ارادہ کونیہ الگ چیز ہے اور ارادہ شرعیہ الگ چیز ہے۔ اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر آگے کے بعد جو ہے بہت سی باتیں جو ہے سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی، اور اگر اس کو نہیں سمجھا ہم نے، ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ کا فرق نہیں سمجھا، تو تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ۔ معتزلہ نے علم توحید میں بہت توسع پیدا کر دی، اس لیے وہ لوگ راہ حق سے بہت دور نکل گئے۔ ان میں سے بعض کا تناسخ ارواح کا عقیدہ تھا، یعنی بعض معتزلہ تو ایسے بھی ہیں جو تناسخ ارواح کے قائل تھے، یعنی روحیں ایک دوسرے کے اندر حلول کر جاتی ہیں، یہ عقیدہ تھا نظام کا، اور پھر اس کے شاگرد حایت القدری وغیرہ کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے، یعنی بالکل وہی جو ہمارے برادران وطن کا عقیدہ ہے تناسخ ارواح، وہ عقیدہ ان کا رہا ہے۔ اس میں جیسے نظام کا جو جاہز کا استاد رہا ہے، بہت بڑا فلسفی اور بہت بڑا معتزلی ہے، بہت پڑھا لکھا انسان ہے، جاہز کا استاد ہے یہ۔ جاہز جو عباسی دور ثانی کا، عباسی دور اول کا، وہ بہت بڑا ادیب ہے، بہت بڑا انشا پرداز ہے، اور بہت بڑا عالم، افاضل 200 کتابوں کا، تقریباً 200 کتابوں کا، اسی نظام کا شاگرد ہے۔ نظام جو ہے اسی تناسخ ارواح کا قائل تھا، اور اس کے جو شاگرد دوسرے ہیں وہ اسی عقیدے کے قائل تھے۔ مذہب معتزلہ کا ارتقاء، اس نے کیسے ارتقائی منزل، شیخ ابو الحسن اشعری نے بیان کیا ہے کہ سارے معتزلہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، لیکن وہ کوئی جسم، سایہ، مجسمہ، صورت و شکل، گوشت پوست، اور نہ کوئی شخص ہے، اور نہ ہی وہ عرض ہے، نہ اس کا طول و عرض اور موٹاپا ہے، اور نہ وہ حرکت کرتا ہے اور نہ ہی وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ مذہب معتزلہ نے عباسی دور ثانی میں ارتقائی منزل طے کی ہے کہ سارے معتزلہ نے اپنے پیشرو لوگوں سے اختلاف کرتے ہوئے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اور ہر اس فکر اور سوچ سے اختلاف کیا جو اللہ کی وحدت کے منافی ہو۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اللہ کو ظلم سے پاک کر دیں۔ اس لیے ان کا نظریہ تھا کہ انسان اپنے تمام اعمال کی انجام دہی میں بالکل آزاد ہے۔ عجیب و غریب لوگ ہیں، عقلانی لوگ ہیں۔ اب یہ ہمارے سامنے جو ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کا فرقہ ہے اشاعرہ، یہ بھی ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اشاعرہ یہ ایک اہل سنت والجماعت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ اس کو اشاعرہ ابو الحسن علی ابن اسماعیل ابن ابو موسیٰ اشعری، مشہور معروف صحابی کے پوتے کی طرف نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ان کو اشاعرہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 260 ہجری میں بصرہ کے اندر ہوئی، بصرہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ نے ان کے والد اسماعیل کے انتقال کے بعد ابو علی الجبائی سے نکاح کر لیا تھا، جو اپنے وقت میں معتزلہ کے امام اور مذہب اعتزال کے علم بردار تھے۔
مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عدیمت میں، اب چاہیں تو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ و دعوت عظیمت کے، تو وہاں سے میں کچھ آپ کو جو ہے بیان کر بتا دیتا ہوں کہ ان کے وہ استاد جو تھے، جو اپنے وقت کے معتزلی امام اور مذہب اعتزال کے علمبردار تھے، تو شیخ ابو الحسن نے ان کی آگوش میں تربیت پائی اور بہت جلد ان کے معتمد اور دست راست بن گئے، جو بڑی باصلاحیت انسان تھے۔ ابو علی الجبائی اچھے مدرس و مصنف تھے، مباحثہ پر زیادہ قدرت نہیں رکھتے تھے، بحث و مباحثہ زیادہ نہیں کر سکتے تھے وہ، تو ابو الحسن اشعری شروع سے زبان آور حاضر جواب تھے، تو ابو علی بحث و مناظرہ کے موقع پر انہی کو آگے کر دیتے تھے۔ جب بہت جلد وہ سر حلقہ اور مجالس بحث کے صدر نشین بن گئے، تمام ظاہری قیاسات اور قرائن بتلاتے تھے کہ وہ اپنے مربی اور استاد کے جانشین ہوں گے اور مذہب اعتزال کی حمایت و اشاعت میں شاید ان سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انتظامات عجیب ہیں۔ اس نے سنت کی حفاظت و نصرت کے لیے اس شخص کو منتخب کر لیا، اس شخص کا انتخاب کیا جس نے ساری زندگی مذہب اعتزال کی حمایت و اثبات میں گزاری تھی، اور جس کے لیے اعتزال کی مسند امامت تیار تھی۔ شیخ ابو الحسن کی طبیعت میں اعتزال کا رد عمل پیدا ہوا، ان کی طبیعت معتزلہ کی تعویلوں اور قیاس آرائیوں سے متنفر ہونے لگی، اور ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ سب ذہانت کی باتیں ہیں اور اپنے مذہب کی پچھ ہیں، حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ وہی ہے جو صحابہ کرام اور سلف کا مسلک ہے۔ بالآخر عقل کو اسی آستانے پر جھکنا پڑتا ہے۔ 40 برس تک معتزلہ کے مذہب اور اعتقادات کی حمایت اور ان کو ثابت کرنے کے بعد ان کی طبیعت اس سے بالکل پھر گئی، اور ان کے ذہن میں اس کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی۔ 15 دن وہ گھر سے نہیں نکلے، 15 دن تک وہ گھر سے نہیں نکلے۔ 16ویں دن وہ گھر سے سیدھے جامع مسجد پہنچے۔ جمعہ کا دن تھا اور جامع مسجد بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے ممبر پہ چڑھ کر بلند آواز سے اعلان کیا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کو بتلاتا ہوں کہ میں ابو الحسن اشعری ہوں، میں معتزلی تھا، فلاں عقیدے کا قائل تھا، اب توبہ کرتا ہوں۔ یہ سب باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اپنے سابق خیالات سے باز آتا ہوں، آج سے میرا کام معتزلہ کی تردید اور ان کی کمزوریوں اور غلطیوں کا اظہار ہے۔ وہ دن اور ان کی زندگی کا آخر دن ان کی ذہانت، علمی تجربہ و قوت گویائی اور استدلال، تحریر اعتزال کی تردید اور سلف کے مسلک اور اہل سنت کے عقائد کی تائید و اس بات میں صرف ہوئی۔ جو کل تک معتزلہ کی زبان اور ان کا سب سے بڑا وکیل تھا، وہ اہل سنت کا ترجمہ اور ان کا سب سے بڑا حامی بن گیا۔ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں، ان کی کتابیں بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بحث و مناظرہ اور زبانی تقریر و تفہیم پر اکتفا نہیں کی، بلکہ عقائد باطلہ کی تردید میں جلیل القدر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ انہوں نے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کی، جو ذہبی کے بیان کے مطابق امام ذہبی، محمد ذہبی، جو بہت بڑے علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ہیں، کے مطابق 30 اجزاء پر ہیں۔
اس کی 30 جلدیں ہیں، 30 اجزاء میں ہے۔ بعض مؤلفین نے امام ابو الحسن اشعری کی تصنیفات 250 سے 300 تک بیان کی ہیں، جن میں سے اکثر معتزلہ کے رد میں ہیں اور بعض دوسرے مذاہب و ادیان و فرق کی تردید میں۔ ان میں ایک کتاب الفصول ہے جس میں انہوں نے فلاسفہ، نیچری، دہریہ، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کا رد کیا ہے۔ یہ بڑی ضخیم کتاب ہے اور 12 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ابن خلقان نے کتاب اللمع، الموجز، ایضاح البرہان، التبیین عن اصول الدین، الشرح والتفصیل، الرد علی اہل الافک والتضلیل کا بھی ذکر کیا ہے۔ علوم عقلیہ و کلام کے علاوہ علوم شریعت میں بھی ان کی متعدد تصنیفات ہیں، جن میں سے کتاب القیاس، کتاب الاجتہاد، خبر الواحد ابن الراوندی نے کہ انکار تواتر کے رد میں بھی ایک مستقل تصنیف ہے۔ انہوں نے خود اپنی کتاب العمد میں ان کتابوں کے نام لکھے ہیں جو وہ 320 ہجری تک یعنی وفات سے 4 سال پہلے تصنیف کر چکے تھے۔ گنتی میں 68 کتابیں ہیں، جن میں سے متعدد 10 12 جلدوں میں ہیں۔ زندگی کے آخری 4 سال کے اندر بھی انہوں نے بکثرت تصنیفات کیں۔ مقالات الاسلامیین جو ان کی مشہور کتاب ہے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف متکلم ہی نہ تھے بلکہ علم عقائد کے ایک بلند پایہ اور محتاط مورخ بھی تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں معتزلہ اور دوسرے فرقوں کے جو اقوال و مذاہب نقل کیے ہیں ان میں بڑی احتیاط و دیانت سے کام لیا ہے، اور خود ان فرقوں کی کتابوں سے ان کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ بیان کیا ہے۔ یہ جو اشاعرہ کے بانی ہیں یہ تو اس لیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ انشاءاللہ یہ بات آج اتنی مکمل ہو گئی۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ جو ہے آگے کی بات ہوگی۔ والسلام علیکم۔